گورنمنٹ صرف ریگولیٹ کرے گا کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے، ہاسپٹل میں میڈیسن کیوں نہیں ہے، ہاسپٹل کا روسٹر کہاں ہے، باقی فیصلے جو ہے وہ تمام وہ بورڈ کرے گا۔ ڈاکٹرز کو تو اسپتال میں ہونا چاہیے، ڈاکٹر فائنانس میں کیا کر رہا ہے، ڈاکٹر ایس این جے ڈی میں کیا کر رہے ہیں، بھائی میرا فائل یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کس چیز کا ہے، سر اس چیز کا فائل ہے۔ چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں پنجاب میں اس وقت وہ جو ہے بہت سے بی ایچ یوز کو مور دین 1000 بی ایچ یوز کو پرائیویٹائز کر گئے ہیں، آؤٹ سورس کر گئے مختلف آرگنائزیشن سے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جس طرح یہاں پہ ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے بہت سے سٹیک ہولڈرز تھے، بہت سے مافیاز تھے جو جس لیول پہ وہ چاہ رہے تھے کہ بی ایچ یو کام کرے اور ہاسپٹلز کام کرے وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا، سیم ان سندھ۔ اس وقت دو پوائنٹ آف ویو تھے کہ ہم آؤٹ سورسنگ پہ چلے جائیں بڑے ہاسپٹلز کی، یا پھر کوئی ایسا ہم وہ بنا لیں جس سے جو ہے ان ہاسپٹلز میں بہتری آ سکیں۔ اس میں ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی، مختلف راؤنڈز ہوئے کنسلٹیشن کے، اور آخر میں تمام سب کی اس سے مشاورت سے ہم نے سیمی اٹانومس کا ماڈل انٹروڈیوس کرایا۔ سیمی اٹانومس جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، اس مرتبہ اس کا ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اب 2-3 مہینے میں اس کا ٹرانزیشن شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز کی کنسلٹنٹ کی خصوصاً ہمیشہ ایچ او ڈیز کی یہ شکایت رہتی تھی کہ ہم ڈیسیجن میکنگ میں انوالو نہیں ہوتے، ہم سے نہیں پوچھا جاتا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سیمی اٹانومس میں ہم یہ ہاسپٹلز انہی کے حوالے کرتے ہیں، ان کے بورڈ ممبر میں سے 5 ممبر جو ہے وہ انہی ڈاکٹرز کے ایچ او ڈیز کے جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوں گے۔ اب وہ اس بورڈ میں اپنا جو بھی فیصلہ ساز بورڈ ہوگا جو پورے اسپتال کا فیصلہ کرے گا، گورنمنٹ جو ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ صرف ریگولیٹ کرے گا کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے، ہاسپٹل میں میڈیسن کیوں نہیں ہے، ہاسپٹل کا روسٹر کہاں ہے، ہم صرف ریگولیٹ کریں گے، باقی فیصلے جو ہے وہ تمام وہ بورڈ کرے گا کہ کتنی دوائی کی ضرورت ہے، ہم نے جو ہے لیبارٹری سروسز بہتر کرنی ہے۔ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس سے پہلے اگر آج سول اسپتال کو کسی جنریٹر کی ضرورت ہو تو وہ سب سے پہلے سیکٹری ہیلتھ کو لکھے گا، سیکٹری ہیلتھ جو ہے وہ سیکٹری فائنانس کو لکھے گا، فائنانس والے ایس این جے ڈی کو، اور سی ایم تک اپروول آتے آتے اس میں مہینوں لگیں گے، اور تب تک چونکہ ایم ایس کے پاس اس کے لیے کوئی خصوصی فنڈ موجود نہیں ہے، آپ کو اسپیسیفک ہیڈز دیے جاتے ہیں کہ آپ کو 1 سال کے لیے بجلی کی مد میں اتنے ہم دے رہے ہیں، ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مد میں اتنے دے رہے ہیں، دوائیوں کے لیے اتنے دے رہے ہیں، اور آپ نے اسی مد میں ہی خرچ کرنے ہیں، اب جنریٹر کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اگر آج آپ کا ایک بلب فیوز ہو جاتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں کس ہیڈ سے پیسے نکال کر کے یہ دے دوں، معمولی سی ریپیئر کے لیے بھی کوئی مشین خراب ہو جاتے ہیں، 6 مہینے 7 مہینے آپ کا ایک ایکس رے مشین خراب رہتا ہے اور لوگ شکایت کرتے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اتنا بڑا چینل تھا، اس پہ آپ نے جانا تھا۔ اب ہم نے جب بورڈ بنائے، بورڈ اور وہاں پہ بورڈ جس کو بھی سی او بنائے گا ہاسپٹل کا، ایم ایس بنائے گا، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ چیز فکس کرے، پھر بورڈ میں اپروول کے لیے لے آئیں۔ بورڈ کو ہر 3 مہینے بعد ڈیسیجن لینا پڑے گا، سال میں اوورآل ان کا جو بجٹ ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سیکٹری نہیں مل رہا، منسٹر نہیں مل رہا، یہ ریکمنڈیشن نہیں ہو رہی ہے، اور ڈاکٹرز ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی ڈاکٹرز کو تو اسپتال میں ہونا چاہیے، ڈاکٹر فائنانس میں کیا کر رہا ہے، ڈاکٹر ایس این جے ڈی میں کیا کر رہے ہیں، بھائی میرا فائل یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کس چیز کا ہے، سر اس چیز کا فائل ہے۔ تو اس چیز سے نکالنے کے لیے انیشلی 3 ہاسپٹلز جو ہے ہم نے اس پہلے فیز میں دیے ہیں۔ اب ہاسپٹلز ان کے حوالے، اسپتال ڈاکٹرز نے چلانے ہیں، اس بورڈ نے چلانا ہے، ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے۔ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر پہ کام کریں گے کہ بیماریاں پیدا ہی نہ ہو، ہم بی ایچ یوز کو فوکس کریں گے، اس لیول پہ پریونشنز پہ کام کریں گے، جا کے گراس روٹ لیول پہ، تاکہ ٹرشری کیئر پہ بوجھ نہ ہو، اور آہستہ آہستہ باقی ہاسپٹلز کو بھی ہم اس میں وہ کریں گے۔ یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔